اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو دیکھنے میں ہم تو بھلے ہی مردہ سمجھتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی زندگی ہماری اس زندگی سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی ہڈی توڑنا ایسا ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑی جائے۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دو، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس دنیا سے نکل کر برزخ کی دنیا میں چلا جاتا ہے، چاہے ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے، اس میں سمجھ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ چارپائی پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں، اور اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا، گنہگار تھا، تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر آدمی پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا مطلب پردہ اور آڑ ہے، کیونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے، اس لیے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ بہت سے انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں، اس لیے حدیثوں میں برزخ کے آرام یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کے لفظ آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا پانی میں بہا دیے جاتے ہیں وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے۔ سچ تو یہ ہے کہ عذاب یا ثواب کا تعلق روح سے ہے، اور یہ بات بھی یاد رہیں کہ اللہ تعالیٰ جلے ہوئے ذروں کو بھی جمع کر کے عذاب و ثواب دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے بہت زیادہ گناہ کیے، جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو آدھی دنیا میں بکھیر دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا اور اس نے اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لیا تو مجھے ضرور ہی زبردست عذاب دے گا جو ساری دنیا میں اور کسی کو نہ دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس نے وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس آدمی کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دو۔ سمندر نے اپنے اندر سے سارے ذروں کو جمع کر دیا، اور اسی طرح زمین کو حکم دیا کہ اس نے بھی اس آدمی کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا۔ سارے ذروں کو جمع فرما کر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ فرما دیا۔ پھر اس سے فرمایا کہ تو نے ایسا وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا اے میرے اللہ تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا، اور آپ خوب جانتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ حدیث شریف کی روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اور اس دنیا سے جانے والے سے بھی پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور کس حالت میں ہے۔ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے
تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح سواگت کرتے ہیں جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کو سواگت کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ کی دنیا میں اس کی رشتہ دار ناطے دار جو پہلے مر چکے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر سے آنے والے سے مل کر ہوتا ہے۔ حضرت قیس بن قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایمان والا نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا مردے بات چیت کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک اور دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور ان کے پاس بیٹھتا ہے، سلام کرتا ہے، وہ قبر والا اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اسے پہچانتے بھی ہے، یہاں تک کہ زیارت کرنے والا اڑ کر چلا جاتا ہے۔ حضرت ام بشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بھلا ہو، روح مطمئنہ وہ روح ہے جسے اطمینان حاصل ہو، جنت میں ہرے پرندوں کی شکل میں ہوتی ہے کہ پرندے اگر آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو روح بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن مجید پڑھنا شروع کرے اور پورا کیے بنا ہی مر جائے تو قبر میں ایک فرشتے اسے قرآن شریف پڑھاتا ہے، چنانچہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اسے پورے قرآن مجید حفظ ہوگا۔ جو لوگ اچھے کاموں میں زندگی بتاتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتے ہیں، اس دنیا میں ان کا من ہی نہیں لگتا اور موت کو یہاں کی زندگی کے مقابلے میں بڑھاوا دیتے ہیں، اور جو لوگ یہاں کی زندگی کو برائیوں میں گزارتے ہیں وہ موت سے گھبراتے ہیں۔ سلیمان بن عبد المالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس لیے گھبراتے ہو کہ تم نے دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کیا ہے، اس لیے آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان نے کہا صحیح ہے، آپ سچ کہتے ہیں۔ جس آدمی کو قبر کی زندگی کا یقین ہو اور اپنے اچھے کاموں کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کو دوست ساتھی رشتہ دار کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر موت سے کیوں گھبرائیں اور اس زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں بڑھاوا دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یحب الانسان الحیات والموت خیر لنفسہ، انسان زندگی کو پیارا رکھتا ہے حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو اور اس کے کام اچھے ہو۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کو مومن کا تحفہ بتایا اور یہ بھی فرمایا کہ انسان موت کو ناپسندیدہ سمجھتا ہے، حالانکہ موت فتنوں سے بہتر ہے کہ جتنی جلدی موت آ جائے گی اتنی ہی جلدی دنیا کے فتنوں سے بچ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دنیا سے انتقال کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ کی تنگی اور اندھیرے سے نکل کر دنیا کے آرام و راحت میں آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے موت بڑی اچھی چیز ہے، بس شرط یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے والا ہو
اور اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ ٹھیک رکھا ہو۔ جو بندے نیک کاموں میں زندگی گزارتے ہیں وہ موت کو اس زندگی پر بڑھاوا دیتے ہیں اور یہاں کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکل کر جلد سے جلد امن و امان اور راحت و چین والی ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار کسی سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا بازار کا ارادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہو سکے تو میرے لیے موت خریدتے لانا۔ مطلب یہ تھا کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا پسند نہیں ہے، اگر کسی قیمت سے بھی موت ملے تو خرید لے۔